ایک بیٹی کے ساتھ اس کے سسرالی رشتوں کا توازن برقرار رہے، یہ ذمہ داری کس کی ہے؟ موجودہ دور کی یہ عام سی بات ہو گئی ہے کہ والدین اپنی بیٹی کو اس کی شادی کی عمر ہونے تک صرف پڑھاتے رہتے ہیں اور پڑھائی میں کوئی رکاوٹ نہ آئے اس لیے اسے امور خانہ داری و دیگر گھریلو کاموں سے بھی دور رکھتے ہیں، اور شادی کے بعد اگر خاوند سمجھدار رہا تو وہ اپنی ذمہ داری کو سمجھتے ہوئے اپنی عقل مندی سے اپنی بیوی کو بھی سہارا دے کر اسے خوش رکھتا ہے اور گھر کے افراد کو بھی ناراض نہیں ہونے دیتا۔ اس طرح ایک ذمہ دار سمجھدار خاوند گھر کے توازن کو ڈگمگانے یا بگڑنے نہیں دیتا ہے، پر ایسا وہی کرتے ہیں جو خاوند سلجھے ہوئے اور سمجھدار ہوتے ہیں، ورنہ ماں کی اور دیگر گھر والوں کی باتوں میں آ کر وہ اپنے بیوی کو ہی قصوروار ٹھہرا کر اپنی بیوی کو ناراض کر اپنی ازدواجی زندگی کے توازن کو بگاڑنے کے خود ذمہ دار بنتے ہیں۔ موجودہ دور میں بلا شبہ بیشتر خاوند اپنی خود کی ذمہ داریوں کو بخوبی نبھا رہے ہیں اور اس طرح وہ اپنے ازدواجی زندگی کے توازن کو بگڑنے نہیں دے رہے ہیں۔ موجودہ تعلیمی دور میں جب بہو گھر آتی ہے تو اکثر یہی سننے ملتا ہے کہ گھر آئی بہو کو کچھ کھانا وغیرہ بنانا آتا ہی نہیں ہے، کیونکہ اس نے اپنے میکے میں کبھی پانی کا گلاس تک اٹھایا نہیں ہے۔ اس ایک لائن میں بیاہ کر آئی بہو کے گھر کا پورا توازن بگڑنے کی بو آنی شروع ہو جاتی ہے۔ جس بیٹی نے پانی کا گلاس کبھی اٹھایا نہیں، اسے گرساس بائی چانس سمجھدار ملے تو ٹھیک ہے، ورنہ زیادہ تر ساس تو اپنی بہو کو پہلے ہی دن سے کام پر لگا دیتی ہے، اور بیٹی گر ماں کے گھر سے امور خانہ داری سیکھ کر نہ آئی ہو تو ساس اپنے ساس پن پر اتر آتی ہے۔ پر پہلے سوال یہ آتا ہے کہ گھر آئی بہو کو گلاس تک اٹھانے کیوں نہیں آتا؟ جواب پتہ ہے کہ وہ صرف پڑھتے ہی رہی ہے اور تعلیم مکمل ہوتے ہی شادی ہو گئی۔ اب اس معاملے میں سب سے پہلی غلطی بچی کے والدین کی اور خصوصاً ماں کی ہے، جس نے بیٹی کو اپنا پیٹ بھرنے تک کا ہنر نہیں سکھایا۔ اگر بیٹی پڑھ رہی تھی تو شادی کے لیے والدین آمادہ کیوں ہوئے؟ کیا وہ بھول گئے تھے کہ بیٹی صرف پڑھتی ہی نہیں ہے بلکہ کھانا بھی کھاتی ہے؟ دوسرے سبھی کے پیٹ بھرنے کی بات چھوڑ دیجئے، بیٹی کے والدین کو یہ تو یاد رکھنا ضروری ہے کہ بیٹی کھانا بنا کر خود کا پیٹ بھر سکتی ہے کہ نہیں، اور اگر اسے کھانا بنانا نہیں آتا ہے تو رشتہ آنے کے بعد بیٹی کے لیے قیمتی جہیز خریدنے سے زیادہ ضروری یہ ہے کہ اسے خود کا پیٹ بھرنے کا ہنر سکھایا جائے۔ اس لیے ماں نے شادی کے کچھ ماہ پہلے سے ہی اپنی بیٹی کو کھانا بنانا اور گھر چلانے کا سلیقہ سکھانا شروع کر دینا چاہیے، تاکہ سسرال جا کر وہ خود کی ذمہ داری خود اٹھا سکے اور کسی پر بوجھ نہ بنے۔ اور سب سے قیمتی جہیز میکے سے یہی تو ہوگا کہ بیٹی سسرال جا کر اپنے امور خانہ داری کے ہنر سے اور سلیقہ شعاری سے خود کے تعارف کے ساتھ اپنی ماں کا بھی اچھا تعارف پیش کرے، اور اپنے خاوند کے لیے بھی گھر والوں کے سامنے سربلندی کا سبب بنے۔ اور یہی سکھی ازدواجی زندگی کا سب سے پہلا اور اہم توازن ہے۔ گلاس نہ اٹھانے والی بیٹی کو بیاہ دینے والی ماں سے سوال ہے کہ کیا وہ یہ سوچ کر بیٹی کو بیاہ دیتی ہے کہ آج سے میری بیٹی سسرال جا کر بھوکی رہے گی، یا کہ یہ سوچ کر کہ سسرال والے اسے کھانا بنا کر کھلائیں گے، یا خاوند باہر سے کھانا لا کر یا خود بنا کر اسے کھلائے گا؟ جبکہ بیٹی گر پڑھائی کرتی رہی ہے تو بھلا داماد بھی تو پڑھائی ہی کرتا ہوگا نا۔ دوسری اور ایک خاص بات کہ لڑکے کی ماں اگر ساری زندگی ایک بہترین ہاؤس وائف بنی،
اپنے بچوں کو لذیذ کھانے بنا کر کھلاتی رہی ہے اور اپنے کنبے کے تئیں ذمہ داری نبھاتی رہی ہے تو انہیں تو اس بات کا بہت زیادہ تجربہ ہوتا ہے کہ آنے والی بہو بھی اپنے خاوند اور ہونے والے بچوں کو لذیذ کھانا بنا کر کھلائے اور اپنی ذمہ داری کو بخوبی نبھائے۔ پھر وہ سیدھے یونیورسٹی سے بیاہ کر اپنے بیٹے کے لیے دلہن کیوں لے آتی ہے؟ مہلت دینا ضروری تھا کہ آنے والی بہو گھر گرہستی بھی سیکھ لے۔ یہاں یہ توازن بھی بیٹے کی ماں کی جانب سے ضروری ہے، اور اگر بہو نے کھانا ٹھیک نہیں بنایا تو پھر ساس اور گھر کی دیگر خواتین اس معصوم نئی نویلی سہمی سی بہو کے نام پر واویلا کیوں مچاتے ہیں، جبکہ ساس کو پتہ ہوتا ہے کہ بہو سیدھے یونیورسٹی سے اٹھ کر سسرال آئی ہے؟ تو اس بات کو یاد رکھتے ہوئے ساس گر کھانا خود بنا لے اور اپنی پڑھی لکھی بہو کو بھی سکھائے تو یہ توازن برقرار رکھنا ایک ساس کے لیے بھی ضروری ہے۔ اس طرح بہو بھی اپنی ساس کو ماں سمجھ کر سب کچھ خوشی سے اور اپنی ذمہ داری سمجھ کر سیکھ لے گی۔ آج زیادہ تر گھرانوں کی یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے کہ بہو بیاہ کر گھر لائی جاتی ہے تو ضروری ہے وہ ہی خانسامہ بن کر کھانا بھی بنا لے اور گھر کے سارے کام بھی کرتی رہے۔ تعجب تو اس بات کا ہے کہ ہمارے ملک کی 50 سالہ خاتون اگر بہو گھر لے آتی ہے تو وہ اچانک سے بوڑھی ساسو ماں بن جاتی ہے، پھر اس سے گھر کے کام کاج نہیں ہوتے، اور ساتھ بیٹیاں یعنی آنے والی بہو کی نندیں بھی سمجھنے لگتی ہیں کہ اب ہمارے آرام کے یعنی اچھے دن شروع ہو گئے ہیں۔ افسوس، 100,000 افسوس، پتہ نہیں سسرال والے اور خصوصاً دلہے کی ماں اور بہنیں یہ کیوں سوچتی ہے کہ آنے والی دلہن کا یہ فرض ہے کہ وہ ہماری خدمت کرے؟ کیوں؟ جبکہ یہ سوچ سراسر غلط اور بے بنیاد ہے۔ بیوی اور گھر کی بہو پر صرف اپنے خاوند کی اطاعت، اس کی خدمت اور اس کی پرواہ فرض ہے۔ ساس سسر کا وہ محبت سے خیال ضرور رکھ سکتی ہے اور یہ اس کا احسان ہے، فرض نہیں۔ اس طرح ایک بیٹی اور بہو کے ساتھ اس کے سسرال میں سارے توازن برقرار رہے، یہ ذمہ داری لڑکی کے والدین کی بھی ہے اور سسرال کے ذمہ داران کی بھی ہے، لیکن سسرال جا کر بیٹی کے گھر گرہستی کا توازن نہ بگڑے، اس کے لیے سب سے اہم کردار اور ذمہ داری بیٹی کی ماں کی ہے، کیونکہ ایک بیٹی تب ہی اچھی بہو بن سکتی ہے جب اس کی ماں بیٹی کے سسرال جانے کے بعد کے حالات کو اپنے ذاتی تجربے سے سمجھ کر اپنی بیٹی کو اعلیٰ تعلیم کے ساتھ ساتھ اخلاقی تعلیم، عمدہ تربیت اور سلیقہ شعاری بھی سکھائے، تو ایسی بیٹی بے شک خود ہی سسرال جا کر اپنی گرہستی و اپنے کنبے کا توازن برقرار رکھنے میں کامیاب ثابت ہوگی۔ ویڈیو اچھا لگے تو لائک کریں، کمنٹ کریں، شیئر کریں، اور اس طرح کے مزید ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ آپ تمام ساتھیوں کا بہت بہت شکریہ ہوگا۔